مسلمانوں کا، ہم سب کا، اہل ایمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنی قبروں سے اٹھائے گا، ہمیں اپنی قبروں سے پھر اٹھایا جائے گا، اور جب ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایک میدان ہے جس میں ہم سب کو جمع کرے گا۔ تمام اولین اور آخرین اس میدان کے اندر جمع ہوں گے، اور سب کو جمع ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ وہاں جو سوالات ہوں گے وہ سوالات اتنے بڑے بڑے بھی ہوں گے کہ عقل دنگ ہے، اور بہت چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے سوال کرے گا تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اگر کسی نے کسی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد کسی کی مٹی سے ہاتھ دھل لیا اور اس سے اجازت نہیں لی تو وہ مٹی سے اس نے اٹھا کر کے ہاتھ کیوں دھلا تھا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوچھنا چاہیں تو اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ تم نے خلال کرنے کے لیے کسی کی لکڑی اٹھا کر کے اس سے پوچھے بغیر جو خلال کیا تھا اس کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو چاہے گا پوچھے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے، اسی سورہ مبارکہ کا اختتام ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تو اللہ وہ بھی تمہیں دکھا دے گا، اور اگر تم نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تو اللہ وہ بھی تمہیں دکھا دے گا۔ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ سب پوچھا جائے گا، تم نے کسی کا مذاق کیوں اڑایا تھا، کسی کو قتل کیوں کیا تھا، کسی کا مال کیوں ناحق کھایا تھا، اسی طریقے سے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر تم کیوں بیٹھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم نے دنیا میں قہقہے مار کر کے ہنسا کیوں تھا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا پوچھے گا، اور جس سے چاہے گا پوچھے گا، اور جس سے نہ پوچھے تو اس کا خاص کرم ہوگا۔ بلکہ یہ بھی قرآن مقدس میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سوالات کو بالکل عام اعلان فرما دیا کہ یہ پوچھوں گا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا پوچھے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جب قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا تو اللہ کس کس چیز کے بارے میں پوچھے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا تو تمہارے ناخن میں جو مٹی آ گئی ہوگی اس کو کھرچنے سے اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے سوال فرما سکتا ہے، اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھ سکتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتا ہے ہم تم سے سوال کریں گے قیامت کے دن کہ تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، تم نے کانوں سے کیا سنا تھا، تم نے زبان سے کیا بولا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی پوچھیں گے کہ تمہارے دماغ میں کیا چلتا رہتا تھا، تم کیا سوچتے رہتے تھے، تمہارے دل کے اندر کیا پلان پکتے رہتے تھے۔ اللہ ان سب کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ لیکن آج میرا عنوان وہ نہیں، وہ دن جسے قیامت کا دن کہتے قرآن کہتا ہے، اس قیامت کا منظر یہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ نیچے کے خزانے اوپر ہو جائیں گے، اوپر کا حصہ نیچے ہو جائے گا۔ زمین کو تڑاڑے پڑتے ہوئے دیکھ کر، زمین کے اندر زلزلے دیکھ کر انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ بلکہ زمین انسان کے اعمال کی خبر دے گی۔ یہ زمین ختم ہو جائے گی، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں زمین ختم ہو جائے گی۔ میدان محشر میں جو زمین ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، اور سورج انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے، لاکھوں میل دور کے فاصلے پر، مگر مئی کے مہینے میں ابھی جون شروع ہو گیا ہے، دوپہر کے وقت انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہائے ہائے کرنے لگتا ہے۔ چوتھے آسمان پر ہے سورج، میلوں دور کے فاصلے پر،
دور ہے، بہت دور، اور آج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، پیٹھ کی طرف سے۔ قیامت کے دن وہ پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ یعنی سورج نے پیٹھ کی ہوئی ہے تو اتنی گرمی ہے، جب وہ اپنا چہرہ ہماری طرف کر لے گا تو حرارت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر میلوں دور نہیں ہوگا سورج۔ قیامت کے دن انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو، جسے سوا نیزہ بھی کہا گیا ہے۔ سوچو اتنے قریب سے جب سورج ہوگا تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ انسان سے اگر نہیں بھی کچھ پوچھا جائے، اتنے قریب سورج کے کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا، گرمی کی تپش کیسی ہوگی، حرارت۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیاس اتنی لگی ہوگی لوگوں کو کہ پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں ان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، پیاس کی وجہ سے۔ یہ ہے میدان محشر، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اعمال کے مطابق پسینہ ہوگا، وہاں اعمال کے مطابق پسینہ ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ گلے تک ہوگا، اور وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عام عوام جو عام انسان ہے، اللہ کے مقبول بندوں کی بات نہیں، عام انسان جو ہے، عام انسان، انسانوں کا اکثر انسانوں کا حال ہوگا وہ سب ننگے ہوں گے، ننگے کھڑے ہوں گے، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کفن نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اس حدیث کو سن کر ام المومنین نے عرض کیا، اما جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگ ننگے ہوں گے بدن پر کچھ نہیں ہوگا تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اللہ کی ہیبت ایسی ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت میں نہیں ہوگا، اتنا خوف زدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا، دوسروں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ اس دن آپ سوچیں گے کہ میں تو نیک ہوں، میں تو نیک ہوں تو میرے لیے بہت کوئی وی آئی پی انتظام ہوگا، تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں نیکوں کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کا۔ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کے دن جبریل علیہ السلام جیسا سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، وہ بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور ان کے اندر کلام کرنے کی جرأت تک نہیں ہوگی۔ یہ میدان محشر ہے، آسمان آگ اگل رہا ہے، زمین شعلے برسا رہی ہے، اور ایسے میں انسان کھڑا ہے۔